کیوں تیرے اچھے اعمال تو نہیں تھے؟ سنیں ذرا، ہم ناموس رسالت پر بات کیوں کرتے اور انہوں نے کانفرنس کیوں رکھی؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ صعدت ذروۃ جبل یومن، ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، فاشرفت علی جنودی، میں نے نیچے اپنا لشکر دیکھا، فاعجبتنی کثرتہم، مجھے اپنا بڑا لشکر نظر آیا تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی، تعجب ہوا، لیکن تعجب صرف ہوا نہیں، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور کی مدد کرتا۔ یہ صرف دل میں خیال آیا تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر علی، اللہ نے میری اس تمنا اور آرزو کی بڑی قدر کی، شکر مانا قدر کرنا کسی کی، بڑی قدر کی، اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے بخش دیا۔ صرف دل میں حضور کی مدد کا خیال آئے، مدد کرے نہیں، صرف خیال آئے، وہ کسی کو بتائے بھی نہیں، تو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ اور جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اس طرح سینہ تان کر میدان میں آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا کہ میرے نبی کی عزت کے لیے تو کیوں آیا میدان؟ اچھا مفتی صاحب تشریف بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ میں تھوڑی سی آگے بات چل کے پھر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن اخطب صحابی ہیں، نبی علیہ السلام پانی پینے لگے تو انہوں نے پیالے کے اندر ایک تنکا دیکھا، عرض کی حضور یہ مجھے دے دیں، انہوں نے تنکا نکال دیا، یہاں تو صرف تنکا ہی تھا چھوٹا سا، تو نکال دیا، تو میرے آقا نے ہاتھ بلند کر دی، اللہم جملو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پیر حضور کے گھر حاضر ہوا، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، حضور کے نکاح کے اندر تھی، ام المومنین ہے، فرماتے ہیں حضور ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں بھی اپنی خالہ کو ملنے کے لیے رات کے پچھلے پیر آیا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو میں پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو حضور نے مجھے برابر کھڑا کیا، جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا، میں جب پیچھے ہٹا نماز حضور نے مکمل کر لی، تو میرے آقا نے فرمایا جب میں نے تجھے برابر کھڑا کیا تھا تو پیچھے کیوں ہٹا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو بات کی، ما کان ینبغی لاحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، حالانکہ حضور نے تو برابر کھڑا کر دیا، عشق نے فیصلہ کیا کہ نہیں پیچھے جاؤ۔ ہاں جی، ہمیں کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے، لکھا کہیں بھی نہیں ہوا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے تو امام الانبیاء نے تو مسئلے کے مطابق ان کو برابر کھڑا کر دیا، لیکن عشق نے پیچھے ہٹا دیا۔ تو جب میرے آقا کو ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ بھئی کسی کی جرأت ہے کہ نبی مان کر برابر کھڑا ہو، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَآجَبَہُ، میرے اس جملے کو حضور نے پسند بھی فرمایا، فَدَعَ اللہ، پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اَن یزیدنی فہما وعلما، یا اللہ اس بچے نے میرا اتنا احترام کیا، اس کے فہم میں بھی اضافہ کر، اس کے علم میں بھی اضافہ کر۔ تو جو حضور کے جس کے دل میں ادب احترام نہ، اس کا کوئی علم ہے، اس کا کوئی فہم اور ادراک ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا جی ایک مولوی نے تقریر کرتے حضور کو یتیم کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا اس مولوی کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا بات کر دی؟ حضور اقدس، یہ اس کو علم کہتے ہیں۔ اس نالوں بندہ جھلا کتا ہی والے جس دے دل وچ حضور دی عظمت کوئی نہ ہوے، اس مولوی نو کی کرنا ہے؟ اس انسان نو کی کرنا ہے؟ علم ہوے تے امام احمد رضا بریلوی جو ہوے، اتنی گل ہوتے امام احمد رضا دا قلم ٹھیل پیا، فرمایا اس مولوی حضور دے بارے گل کی تھی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا حضور کی یہ شان ہے، اس مولوی نے کیا بات کر دی حضور کے بارے؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ ہے کل انما انا بشرم پڑھنا، یہ تم پڑھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما،
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان بیان کی ہے۔ آج ہماری قوم ہر ایک کی بات سن لیتی ہے۔ میں نے کہا ان چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ان کی بات سنو، یہ ہمارے علماء بیٹھے ان کی بات سنو۔ جی میں ہر ایک کی سن لیتا ہوں۔ میں نے کہا تو پاگل کا بچہ ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے؟ تو ہر دکان تو سودا نہ لینا، دین ہر بندے تو سن لینا۔ آج ہمیں ناموس رسالت کانفرنسیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ بیدار ہوتے تو۔ یہ ضرورت ہمیں روزانہ آپ کو پڑھانی پڑتی ہے یہ باتیں۔ دیکھو جی 70 زخم لگے ہوئے، آج تک مسلمان ایک تقریر سن کے وہ نشہ اتر جاندہ۔ آج دا میرے جائے مولوی پولیس دی ایک ہتکڑی ویکھ کے تے جناب کہنا نہیں میں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں بات کی ہے، یہی حضور کی شان ہے جو میں نے کی ہے بات۔ آج ہمارے لوگ جناب تھوڑے سے سخت حالات دیکھ کر تو اپنا پتہ نہیں ان کا نشہ کیسے اتر جاتا ہے۔ یہ محبت رسول کا تو نشہ ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتا۔ سارے بولو بھائی، تسی پریشان بیٹھے ہو، سارے بولو۔ یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی کسی پر دباؤ آ جائے یا حالات کیسے ہو جائیں تو بندے کا نشہ اتر جائے۔ یہ امام نے لکھا اس میں، فرمایا 70 زخم لگے ہوئے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو، اور ہاتھ جو ہے وہ بھی حضور کو حضور کا دفاع کرتے کرتے شل ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا میدان احد میں۔ حضور کے سامنے ایسے ڈھال لے کر لوہے کی کھڑے تھے اور کافر حضور کی طرف تیر جو ہے وہ برسا رہے تھے، اور حضور کو بچانے کے لیے حضور کے آگے کھڑے تھے۔ میرے آقا و مولا حضور پیچھے جلوہ کرتے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حضور ان کی پیٹھ کے پیچھے تھے، یہ تو میرا زمان، ویسے حدیث کے الفاظ یہی ہیں، ایک ادب کا تقاضا بھی یہ ہے۔ پیچھے میرے آقا ایک طرف جلوہ گر تھے، کافر حضور کو تیر مار رہے تھے، وہ ایسے ڈھال آگے کر رہے تھے، ایک تیر اتنا سخت آیا کہ وہ ڈھال نیچے گر گئی۔ اب یہ صحابی نے دوڑ کرنی، دوسرے صحابی نے یہ نہیں کیا ذرا میں نے تو ڈال دے، یارا حضور بہ جاؤ میں ذرا چک لواں۔ یہ تو ہمارے فیصلے ہیں نا، ہم خود کرتے ہیں عشق کیسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر ہاتھ آگے کر دیا، پھر نیچے نہیں ہوئے، اور نہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب کیا کریں، اب تیر آ رہے ہیں، میری جان کا کیا بنے گا؟ عشق اپنے فیصلے۔ اقبال کہنا میں پر ساز عشق وازنی رنگی عشق باہر رنگے کے خواہی سر برارت۔ اقبال کہنا عشق دے بارے مت پوچھ تے عاشقاں دے بارے مت پوچھ، جویں تو کہیں حضور دا عاشق تینوں میں نظر آئے گا، جویں تو چاہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی حضور تھوڑا سا آپ تشریف رکھیں میں ذرا ڈھال اٹھا لوں، نہ آگے ہاتھ ایسے کر دیا۔ اب تیر آ رہا ہے، یہ انگوٹھے چومنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے انگوٹھے بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں انگوٹھے چوم رہا۔ ایسے وہ ہاتھ ختم ہو گیا، شل ہو گیا، ختم ہو گیا، تیر بچاتے بچاتے گوشت توڑ گیا، پھر 70 زخم جسم پر بھی لگ گئے، پھر ایک سر پر تیر لگا، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے بھیجا، فرمایا صدیق جا کر ان کے چہرے پر پانی چھڑکو، ان کو ہوش آئے۔ میں جو بتانے لگا ہوں نشہ عشق رسول کا ایسا تو نہیں ہے جو اتر جاتا ہے۔ سر پھٹا ہوا ہے، ہاتھ ختم ہو چکا ہے، یہ پورا بازو ختم ہو گیا، سر پھٹا ہوا ہے، لیکن جب ہوش آئی تو یہ نہیں کہا صدیق میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں بچ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہوش آتے یہ ایک ہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور کو بتاؤ کیا حال ہے، حضور کا بتاؤ کیا حال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہوا ارسلنی الیک، کہا کہ انہوں نے تو مجھے بھیجا آپ کی طرف۔ فقال خیرا، فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں، کل مصیبت بعد کا جلل، حضور کے ہوتے ہوئے یہ سر پھٹنا ان کی کیا حیثیت ہے، زخم ہو جانا کیا حیثیت ہے، حضور جو موجود۔ ایک ہم ہے کہ ایک ہماری تقریر سنی، پھر اگلے دوسرے دن جا کے سنی، پھر خود ہی بیٹھ کے تجزیے کرتا رہے گا کہ نہیں وہ مولوی صاحب ایک یہ کہہ رہے تھے کہ حضور یہ ہیں، پھر مولوی صاحب چلو میں درمیان میں چلتا ہوں، میں اس کو بھی مانتا ہوں، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ ہمارے خود یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو نے کیا مانا رسول اللہ کو؟ ماننا یہ ہے کہ سب کچھ بھی ایک، یہ ملالہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں یہ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے۔ ہاں جی یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تصویریں بنواتی ہے۔ سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے اس نے تصویر بنوائی، تسلیمہ نسرین، یہ دونوں اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔
یہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تصویریں بنواتی ہے. یہ ہے مسلمانوں کی بیٹی, یہ ہے مسلمانوں کی ماں حضرت ام عمارہ. مدینہ پاک میں خبر چلی گئی حضور پر حملہ ہو گیا. اب میں کس کو دین سمجھاؤں؟ مسلمانوں کے پاس تو جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ناموس رسالت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب کیا کس سے بات کی جائے؟ بچے جڑے انہاں تا ایک تعلیم پڑھنی تے دوسرا انہاں مستقبل سنوارنا ہے. اب بچیاں دا تے نوجواناں دا تے مسئلہ ہے. انہاں تعلیم پڑھنی اور تعلیم بھی کیوں جئی. میں اے پوچھاں اگر کہ اے صحیح البخاری اے بخاری دی ہاؤ تے پیش کیوں پئی ہوئی تے علماء تے دینی مدرسے دے طلباء تو چھڑ کے کوئی بندہ مینوں جواب نہیں دے سکتا بھی ہاؤ تے پیش کیوں. چلو اے تے ہو گئی صحیح البخاری. میں بڑے مجمع چوں اے پوچھاں بھائی الحمدللہ الحمد دی دال ہوتے پیش کیوں آئی. میں الحمدہ پڑھدا زبر پڑھدا تو اسی غلط کر کے دسو اینو عربی گرامر دے مطابق. بڑے مجمع وچ اے بھی کس نوں نہیں پتہ الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی. ایدے تے زبر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی, الحمد کیوں نہیں پڑھا جا سکتا. بڑے مجمع وچ مینوں یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا. دسو اے مسلمانوں, جس کو الحمدو کی دال کی پیش کا پتہ نہ ہو وہ بھی بیٹھ کر ناموس رسالت پر باتیں کرتا ہے, وہ بھی ممتاز قادری کے بارے میں فیصلے کرتا ہے, اور وہ بھی ہمیں لوگ بتاتے ہیں نہیں مولانا صاحب تھوڑی سی بات ایسے ہونی چاہیے. میں بڑے مجمع میں بات کر رہا ہوں, ایسے نہیں بات کر رہا. کیا دین پڑھا آپ نے لوگوں نے, کیا آپ نے کیا کون سا علم پڑھا ہے, مجھے بتائیں وہ علم. جب حضور کی شان ہی آپ کو سمجھ نہ آئی, بتایا ہی نہیں حضور کی شان. نوجوان پیسے, مستقبل, رسول اللہ کی ناموس, عزت, اس پر تو تقریر سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اچھا بھلا مطلب ہے ساڑھے بچے نے نعت پڑھی, بڑی زبردست پڑھی. کئی نعت خان جناب اچھل اچھل کے پورا سٹیج بھی ہلا دیں. چلو ان کا اپنا ایک جوش اور جذبہ ہے, وہ بھی میں اس کو بھی اس کی قدر کرتا ہوں. ایک سوال ہے, نعت خان جب حضور کی زلف کی بات کرتا ہے ہماری قوم اچھلتی ہے, جب ناموس رسالت کی بات ہو تو قوم کو کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے؟ نہیں لوگ بولتے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے بز میں آسان والے بھی پریشان ہو جائیں کہ بھائی مولانا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے, اس پر قوم کیوں پریشان ہے ملک پاکستان بنیا رسول اللہ دے نام دا, اتلے سپیکر نعت خانی کیوں بند ہو گئی, اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت کیوں بند ہویا. اللہ دے گھر تو سپیکر اگر اگلے اتار لے, آخر اس کا جواب ہم نے دینا ہے نا جا کر. میں نے ایک پولیس والے کو کہا, میں نے کہا تہاڈی قسمت چنگی, مسیتاں بول دیاں کوئی نہیں, جے اے بول پون تے لگ تانوں پتے جان, لیکن کدی کدی بول بھی پیندیاں. حضرت سفیان ثوری مسیتیاں لتاں لمیاں کر کے بیٹھے سن تے آواز آئی, او بیلا اوے اللہ دے گھر انج بیندے. میں کہا کدی کدی بول بھی پیندیاں, تسی ڈر جاؤ اس ویلے کولو کہ مسیتاں بول پون. اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے میں مسجد وچ گیا تے ویکھیا تے مولانا صاحب حجرے وچ لمی تان کے ستے ہوئے, تے میں کہا مولانا کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون. اقبال کہنے لگا میں مولانا نو کیا ہوئے, حضور دی امت بار گمراہ ہو رہی, تسی مسیتی ستے پے ہو, اور کی ہویا تانوں مولوی ہو. اقبال کہندا مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسیت بول پئی, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی. ہاں اقبال کہندا مولانا تے لمبی تان کے ستے ہوئے سن لیکن مسجد دیاں دیواراں بول پئیاں کہ فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون. اقبال کہنے لگا مسیت بول پئی مولانا دے دفاع وچ کہ مولانا چلو یار ستے مسیتی ستے, تسی کیڑے پاسے گئے. ہاں اے تے مسیتی مڑ کے ستے تے تسی فرنگی بت کدے وچ جا کے کھو گئے ہو. تو جناب آج این کا بھی حضور دی عزت اور نہ امن کی بات, آج مدارس دینی مدرسے بھی امن کی بات. ایک مولوی تقریر کر رہا انگریزوں کو پیسے کھا کے, کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو رب نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا اللہ یتذکر او یخشی. یہ تقریر پہ کرے. میں کہ حالانکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود جواب دیتا ہے, فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, ہمارے نبی کو یہ نہیں فرمایا. ہمارے نبی کو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے علماء نوٹ کرنے کا. ہاں جی ہاں جی, اعلیٰ حضرت فرمایا یہ ہماری ہی شریعت میں نہیں ہے. ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نرم بات کرو, حضور کی امت میں نرم بات نہیں گرم بات. ہاں جی ہماری نرم بات نہیں ہے یہ بالکل. میں اگر اس پر باتیں شروع کر دوں تو یہ دوسری طرف موضوع چلا جائے گا. ہاں حضور کی عزت اور ناموس پر نرم بات نہیں ہو سکتی. حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں جس طرح آج ہے نا مولوی ہمارے کئی
ہر سال امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر جو دورے پر جاتا ہے کوئی کام تو ہوگا نا وہاں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب دورہ کر کے آئے تو میں انہوں نے اپنے سنیا دے مسائل انہوں کو لے کے گیا تو میں وہ پہ کہا مولانا اتنے بڑی ترقی ہوئی، میں کی ہویا؟ کہنے لگے اتنے انگریز جڑے نا لیٹرین دا پیپ لیک ہو جاوے تو یہ بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ کوئی سمجھ آئی گل؟ وہ میں اتوں دے پہ میں اٹھ کے آ گیا، میں آخا لو جی میں گل کی کرن لگا سی یہ میں بھی سمجھا لگا، کہتے ہیں تھی مولانا پتہ ہی نہیں ہو کتنی ترقی کر گیا، تو لیٹرین دے پیپ ہوتے بھی مطلب پی ایچ ڈی کر رہے بھائی پیشاب کہڑے پاسے جانا یہ پی ایچ ڈی کر رہے۔ ساڑھے اسلام تو نہیں نہ کہندا، انہیں کیا گیا جدھر گیا تینوں کی لگے، تو طہارت کر کے اٹھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، تینوں کی لگے، انہیں جدھر جانا سی وہ چلا گیا۔ تو میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر وہ انہوں رب کے سامنے جو سر نہیں جھکایا تو انہیں ٹٹیے پیچھے بجنا ہی سی، انہوں نے بجن دے، تو اپنی گل کر۔ ساڑی قوم جڑی رب کے سامنے کھڑے ہون تو پریشان ہوندی سی، ہن سی این جی دی لائن وچ لگی کہ نہیں؟ اپنے مان نہ دسو لائن وچ لگے کہ نہیں؟ یہ وہی لوگ سن جڑے کدی بھی اٹھ کے سویرے نماز نہیں سن پڑھتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا صبح کی نماز کے لیے، آج سحری کے وقت سی این جی کی لائن میں لگا ہوا ہے، کیوں جی؟ تو اسے اسٹیرنگ ہوتی میں خود ویکھے لوگ ستے ہوئے، ہاں جی ستے ہوئے، میں آکھا یہ وہی سی جو مسجد میں اٹھ کے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو۔ اقبال کہندا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اٹھو حضور کے دین کی طرف آؤ، واپس آؤ، کچھ نہیں آگے کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں جہاں منزلیں ختم ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے بس، ورنہ منزلیں ختم نہیں ہوتی، جہاں رسول اللہ کی ذات ہے بس وہاں تک جائیں، سارے راستے چھوڑے، سب دنیا کو چھوڑے، صرف حضور کی طرف آئے، اور کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، تباہی اور بربادی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کعبے کا امام بھی آ کر پاکستان سے مانگ رہا ہے، کہنے لگا ہماری مدد کرو، میں کہ گھوڑے کیوں انہوں نے تیار کیتے، مال تیار کرتے رہو، ہاں جی کڑیاں نال ویاہ ہی کیتے تسی اتھے، اور کام کوئی نہیں کیتے۔ ایتھے ہی آ کے جناب جی پاکستان ساڑی مدد کرو، میں آ کہ تسی گھوڑے کیوں نہیں تیار، اسلحہ کیوں انہوں نے تیار کیتا؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کو تم نے ذلیل کروایا، ہاں سعودی عرب نے ذلیل کروایا، میں اس پر پوری ہمارے پاس پوری دلائل موجود ہے، آج تک مسلمانوں دی ذلت دی وجہ صرف سعودی عرب۔ ظاہر مرکز کے اندر جب تم نے رسول اللہ کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چڑھا دیے تو اب داعش کو تم خارجی کہتے ہو، تم کون ہو؟ امام کعبہ یہاں کر کہتا ہے یہ داعش اور طالبان خارجی ہیں، تو میں نے کہا تم کون ہو؟ پہلے صحابہ دیا قبروں تے بلڈوزر تسا چڑھے، جنت البقیع تسا مطلب اس دے اوتے بلڈوزر چڑھے، جنت المعلا وچ تسا کیتا، حضور دے ہر آثار وچ تسا مٹائے، اسا مٹائے؟ ساڈے بابے تے کہندے سن حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ساڑھے بابے نے تو یہ گل کی تھی، انہوں نے تو مٹی دی بھی اتھے گل کی تھی، فرمایا احمد رضا جب اس مٹی پر رسول اللہ نے پاؤں رکھا تو اب پاؤں رکھے گا، یہ بے ادبی نہیں ہے، تمہارا کام ہے یہاں سر رکھ دو، بس بات ختم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک ادب اور احترام کی بات کی، اور ساری زندگی امام مالک نے جوتے نہیں پہنے، کیوں نہیں پہنے؟ ساری زندگی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، وہ امت کو بتاتے نا وہ ادب اور احترام۔ یہاں امام کعبہ آیا تو منصورے میں گیا لاہور، تو اس کی گاڑی بھی لوگوں نے چومی اور اس کے ٹائر بھی چومے، میں نے کہا جی امام کعبہ جس گاڑی چاہے انہوں بھی تسی چومیا، گاڑی لوہا نہیں بھائی، جدوں حضور دی جالیاں دے سامنے ایک بندہ چومنا چاہتا تھے تو کسی حاضر الحدید یہ تو لوہا ہے، یہ تو نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، اور میں نے کہا امام کعبہ جس گاڑی چاہیا وہ لوہا نہیں سی، وہ سونا سی۔ پتیاں سٹیاں گئیاں، اسی اتنے پٹیاں دو سٹ دیتیاں سویرے شرک دا فتویٰ، امام کعبہ دی جناب جو منصورے دے گیڑے جو داخل ہویا پتیاں ہی پتیاں، پتیاں ہی پتیاں، پتیاں ہی پتیاں، میں کہا کل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی رہ گیا حرمین طیبین کا مسئلہ، تو تم دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر پاکستانی سب کچھ حضور کے شہر اور مکہ مکرمہ پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے، تمہیں یہاں کر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بتا گئے کہ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی مٹھی، تو ون پوچھو نہ کو جنا جا کے ڈٹھی۔ اہل سنت میں صرف آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ واپس آئیں، حضور نال پیار کرو، انے واہ پیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو، بالکل اس میں کوئی جائے وہ ایسے اگر مگر بس دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا۔ دامدات النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم۔ ہمارے بزرگ فرما گئے دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا۔
اس کے علاوہ فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ جو چاہو تم حضور کی تعریف کرو، شان بیان کرو، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطقم بفمی، فرمایا حضور کے فضل و کمال کی اور حد ہی کوئی نہیں، حد وہ تھی جو پہلے ہم نے بیان کر دی۔ فرمایا لو ناسبت قدرہ آیت عظم النحی اسمہ حین یدعى دار سرممی، فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ فرمایا اگر ہمارے آقا و مولا کی شان کو رب دنیا میں ظاہر کر کے بھیجتا تو وہ سیدھا ہڈی پڑی ہوتی، صرف حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی زندہ ہو کر چل پڑتی جناب۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم کانما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم لا طیب یعدل تربا دم اعظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم۔ امام بصیری فرماتے ہیں کائنات کے اندر اس مٹی کی خوشبو جیسی کسی کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی جہاں میرے آقا آج جلوہ گر ہے۔ اس یہ جی خوشبو، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں وہ جی کوئی خوشبو نہیں سنگی، نہ کوئی انبر سن گیا جڑا حضور دے ہتھ میں جو خوشبو آندی۔ ربیک یا رسول اللہ۔ مرکزی یہ نعرہ نہیں لگانا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، مولوی خادم کا نہیں لگانا۔ کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے ہوندے مالکاں دے۔ کتے کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ پہرا دے، وہ بھونکے، اس کو روٹی جو اس لیے ملتی۔ ہاں جی حضور کی بات کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ بس حضور کی بات کرو۔ لو جی ناموس رسالت پر اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج اس نعرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت میں کیڑی آیت پڑھی جی؟ یا ایھا الذین آمنوا رائنا، یہودی آپس سے کھڑے ہو کے نا ایک دوسرے نو رائنا کہہ رہے سن، ایک دوسرے نو سنا ہوئے رائنا تیرا کی حال ہے۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ یہودیاں نال رہ سن اسلام لان تو پہلے تے آپ انہاں دی بدماشی سمجھ گئے کہ اے رائنا تو کی مطلب لے رہے ہیں۔ آپ نے کھڑے کھڑے اٹھے، یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلے رہے۔ چاہیے تو ایسی جا کے حضور کو فتویٰ پوچھ دے، حضور آج میں سنیا یہودیاں کو اج گل کر رہے سن، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا۔ حضرت سعد بن معاذ حضور کو پوچھا نہیں، اتنے کھڑیاں کھڑیاں فرمایا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، فرمایا اللہ دے دشمنوں تواڈے اوتے لعنت۔ لئن سمعتها من رجل یقولها لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأضربن عنقہ، فرمایا اج تو بعد میں کسی کو سنیا کہ انہیں رائنا دا لفظ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیا، اودی گردن لا دیا۔ یہ ہے جی اسلام کا نعرہ۔ گستاخی رسول سے بیزاری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اے تصور ہے جڑے میں تواڈے سامنے سعد بن معاذ دی گل کی، فرمایا میں گردن اتار دیاں گا، اور یہودی کہنے لگے تے تسی نہیں کہندے۔ حضرت سعد بن معاذ پریشان ہو کے انہاں کو سن کے تے حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، عرض کیتی حضور اج میں یہودیاں کولے گل سنی، انہاں مینوں پھر جواباً کہا کہ تسی نہیں کہندے۔ اجے سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سن تے جبریل آ گئے، اے ایت لے کے آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا ایمان والے آج تو بعد میرے حبیب نو رائنا نہیں کہنا۔ کیوں جی گل اج سانو اے تے آپ نے نہیں فرمایا میں بیزار ہوں۔ آج لوگ یہ نعرہ بدلنا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے کیا لوگوں کو کیا پریشانی ہے اس نعرے کی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ گجراں والے نے کوئی پریشانی ہے اس نعرے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ گستاخ رسول کی سارے آخر تک کوئی میں نے پتہ چلے اے اسلام دا کہاں رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، جنت اور بہادری، ممتاز حسین قادری، جنت اور بہادری۔ ہن ذرا اگلی گل اتھے تے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین، منافقاں دا بھی وڈا سردار، غزوہ بنی مستلق، تو بھائی طالب علم میں منڈیا؟ اچھا چلو پھر تیرے کو تو نعرہ لایا نہیں تو میں تیرے کو ایک سوال کرنا سی، اے مستلق وچ طائف تیال طانا کیوں بدلی؟ اینو آندا ہے لیکن استادہ دے سامنے جواب ہن کون دے؟ ہاں جی اینو آندا ہے، ہاں جی اے طائف تیال طانا اے بنی طائف بھائی غزوہ بنی مستلق،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਖਤੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ, ਤੇ ਹਜ਼رت عبداللہ جڑے بیٹے سن انہاں باپ دا راستہ روک لیا رستے سے، انہاں کہا ذرا ٹھہریے ابا جی، یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بیزار ہوں۔ فیاتی اباؤ ویسلو سیفہ مسلطن فوق راسی، تلوار میں آن جبار کڈی اور اپنے پیو دے سر تے رکھی، سگا پیو وے او دے اپنے سر تے رکھی۔ انہیں کہا اتھے تے میں ایسا نہیں، تو اتھے گل کی تھی کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، تو باویں حضور دے بارے گل نہیں کی تھی، لیکن حضور مدینے تے رہندے نے، تو اے گل کی تھی اتھے تے ہن اے تلوار تیرے سر تے ایتھے ہن کہہ محمد الاعز وان الازل، حضور سب تو زیادہ عزت والے تے میں سب تو بڑا دنیا تو ذلیل ہے تھے، کہہ میرے سامنے تھے۔ یہ ہے ناموس رسالت۔ باپ سے کون بات کر رہا ہے؟ بیٹا بات کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے؟ ابا جی کہہ رہا ہے، سر تے تلوار رکھی ہوئی، انہوں نے کہا اب کہہ میرے سامنے، فقال ابو ہو ویلا کا، وہ کہنے لگا ہے کمینے میں تیرا پیو نہیں، اے تو کی کرنے لگا؟ انہوں نے کہا تو پیو ضرور ہے لیکن کلمہ میں حضور تو پڑھا۔ انہوں نے کہا تو پیو ضرور ہے میں کلمہ حضور تو پڑھا، کہہ نہیں تھا ہن تلوار دھون جب تیری جان لگی۔ انہوں نے کہا میں کہنا ہے محمد الاعز وان الازل، اور میں کہنا ہے حضور سب تو بڑی عزت والے تے میں دنیا دا سب تو بڑا ذلیل ہے، میں کہنا ہے گل۔ انہوں نے کہا میں گل کرنا، جناب بیٹھ جاؤ جزاک اللہ، میرے کو پھر تقریر نہیں ہونی، میں تسی بزرگوں ساڑھے مہربانی۔ انہوں نے کہا جی میں گل کرنا کہ میں سب تو بڑا کون ہاں؟ ذلیل، تے حضور سب تو زیادہ کی ون عزت والے۔ منڈیا عزا یا عزو عزتن گردان صرف صغیر آندی ہے، آجا جی کیڑی کلاس پڑھنا تو ہیں؟ اچھا حفظ کرنا ہو پھر تینوں کی پتہ ہے، بہ جا، میں سمجھا درس نظامی پڑھنا تھا۔ اچھا جی افعال التفضیل المذکر من اعزو، حضور سب تو بڑیاں عزت والے، اور ذلہ یا ذلو ذلتن، ازلو اس میں تفضیل، سب تو بڑا ذلیل عبداللہ ابن ابی۔ اے گل بیٹے نے باپ کو کہلوائی، انہوں نے کہا تھے کہہ میرے سامنے، اے فبلغت رسول اللہ۔ اے ناموس رسالت دی کانفرنساں کران والے ہو، پریشان نہیں ہونا، اے تے قیامت نو حضور فرمان کے نا اجے تانوں سارے نو پتہ لگ جائے تو پھر پورا گجرا والا ایک دن نہ شروع ہو جائے۔ ہاں اے یومنون بالغیب کوئی نہیں رہنا۔ ہاں میرے آقا یہ ویکھ رہے ہیں میرے غلام کیڑا کیڑا میری عزت دی گلاں کرنا۔ ہاں ہاں جی بالکل ہے، پکی گل میں تہاڈے نال کر رہا، مطلب تسی یہ نہیں سمجھنا۔ مینوں لے گئے نا 13 ربیع الاول شریف نو پکڑ کے سی آئی اے تھانے لاہور وچ راتی 2 بجے، تے 4 بجے فون آ گیا مدینہ پاک تو، میرے کو موبائل منگتے رہے، میں انہوں نے دیتا کوئی نہیں موبائل، دیڑا بھی میں نہیں سی، بھاویں میرے بکے بھی پی جاندے۔ ہاں جی 2 وہ لاندے 2 میں لانیاں سن جتنے تک آئے تھے، کیونکہ اسی کو ڈاکو تھوڑے ہیں جی۔ اور میں جڑی گل تانوں کرن لگا، کتا ہوئے وفادار، پہلی شرط ہے۔ جیڑا کتا ہوٹلاں میں وہ چارپائیاں تے بوٹیاں تلاش کر رہا ہوندا نا، کسی نے بھی گڈی روک کے انہوں پٹا پا کے گھر کدی کوئی نہیں لے گیا، انہوں نے کہا یہ ہر جگہ بوٹیاں تلاش کرنا، کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں۔ ہاں یہ گل میری یاد رکھنا، جیڑا حضور دا دامن چھڑ کے کدی ادھر کدی اس دے کولو کدی حالا او مالکاں دا پیرا نہیں دے سکدا، او تے بوٹی دی تلاش ہے۔ ہاں جی 4 بجے مینوں فون آ گیا، میں قاری صاحب نو کیا، میں کہو یہ ٹائم ہے فون کرن دا، انہوں نے تو نہیں پتہ بھی استاد کتنے بیٹھے، میں کہو ایک ٹائم ہے فون کرن دا، 4 جنوری رات بڑی لمبی ہوندی، میں کہو ٹائم ہے فون کرن دا۔ وہ کہنے لگے استاد جی میرا دل کر رہے سی کہ میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کر رہے سی میں تانوں فون کراں تو میں آکھا میں پھر کیا قاری صاحب تسی نہیں کیتا، میں آکھا تسی نہیں کیتا، اے تے مالکہ نے کرایا کہ بھائی اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہونا، اسی ویکھ رہے جو کچھ تیرے نال۔ غلام ہے جو غلام ہے اینڈ تک ہاتھ اٹھا کے بولے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہے، غلام ہے غلام یہ رسول میں نعرہ رسالت ہوئے بندہ
اس طرح کس طرح ہو سکنا بھائی بندہ. میں پھر اور دلیر ہو گیا. میں کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. بندہ وفادار ہونا چاہیے نا. سانو کوئی پریشانی ہے جے لوگ پتہ نہیں کیڑی کیڑیاں خاطرہ لوگ چلے جانے اندر تے اساں تو حضور دے نام تے کہے سانو کوئی پریشانی. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. اے میرا جرم سی, اور تو کوئی جرم نہیں سی میرا. ہاں اور تو جرم ایسی کوئی نہیں, اے جرم ہے. اے جرم تے پھر اسی بار 1979 جڑے حضرات وڈے جڑے بچے بعد پیدا ہوئے انہوں نے نہیں, انہوں نے میں ویسے تاریخی گل کر دسن لگا. رائے ونڈ 2 مسلمان شہید کر دیتے سن رائے ونڈیاں نے یا رسول اللہ کہنے تھے 1979 ایک گھٹ 80. پھر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے وہاں میلاد مصطفیٰ علماء میری تصدیق کرن گے. میں اس ویلے دینے پڑھدا سی جیلم دے نال, اتھوں اسی آئے سی. نورانی صاحب نے اتنے میلاد مصطفیٰ کانفرنس رکھی 25-26 مارچ. آخری تقریر نورانی صاحب نے جدوں کیتی تو پھر اس ویلے بڑے جلال وچ آ گئے. آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اور حقیقت وچ 30 لاکھ بندہ سی اس ویلے. ہاں جی حقیقت وچ 30 لاکھ بندہ سی. اور اس ویلے میں ویکھ رہی سی کہ پورا 30 لاکھ اپنی زمین اتوں چاہے گئے سن لوگ جدوں نورانی صاحب نے یہ گل کیتی. گل کرن والا بھی جنا ہوئے. ہاں جی تے سٹیج تے بھی علامہ نیازی جائے بیٹھے ہون جڑے اکثر یہ شعر پڑھتے ہوندے سن مولانا نیازی, حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. اے مولانا اکثر شعر پڑھتے ہوندے سن مولانا نیازی. تو اے بڑے بڑے خواجہ قمر الدین سیالوی بڑے بڑے شعر اس سٹیج تے بیٹھے ہوئے سن. مولانا نے جدوں نورانی صاحب نے بات کی تھی فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے, سرے بازار کریں گے, اور وقت آیا تو سرے دار کریں گے. تو ہمارے بزرگ تو سرے دار تک بھی بات کر کے چلے گئے, تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں بابا, ہم کوئی پریشان ہیں. ہاں جی مولانا عبدالستار خان نیازی نے 1953 دی تاریخ جدوں سزائے موت ہوئی تو کیمپ جیل چلے گئے. تو او سپرینٹینڈنٹ جیل مولانا نو پجامہ پوان لگا, وہ بھی چھوٹا, کرتا پوان لگا, وہ بھی چھوٹا. تو سپرینٹینڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی اتنے تے آ کے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے تو اور موٹا ہو گیا. تو مولانا نیازی نے تاریخی جواب دیتا, فرمایا جلیا سکڑ دے اوون جڑا جرم کر کے آوے, میں تے محبت رسول چاہے بیٹھا. مولانا سید کفایت علی کافی عام اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر بھی تازی تازی نعت لکھی, پڑھی نہیں. ہم اتنے سپیکروں میں نعت کیسے بند کر دیں؟ ہاں جن کے وڈیاں نہیں لکھی وہ بند کر دیں. ساڑھے وڈیاں تا پھانسی دا پھندا ویکھیا. مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں نے 2 دن تو بعد مولانا نو سزائے موت سنا دیتی, اور صبح سزائے موت ہونی سی, راتی کوٹری وچ حضور آ گئے. فرمایا مولانا پریشان تے نہیں؟ عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں, پہلے ایسی ہون نہیں. جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے تو جب خود تشریف لے آئے. پھر سویرے مولانا نو نشہ رات والا اتنا چڑھیا جدو دیدار رسول ہویا تو سویرے مولانا پھر این چلے پھانسی دے پھندے دی طرف. انگریز فوج اور سپاہی مولانا نو ویکھ کے کمن. انہاں کہا بابا تینو کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. ساڑھے مولانا این چلے. میں ٹھیک ہوندا تو تانوں سٹیج تے چل کے دکھاندا کہ مولانا سید کفایت علی کافی کنجے پہلواناں دی طرح چلے. تے آپ نے پھانسی دا پھندا ویکھ کے تازی تازی نعت لکھی, کوئی پریشانی کوئی نہیں. پھانسی دا پھندا پدے ہوئے تو پھر نشہ اتر جاوے, یہ تو جھوٹ ہے نا جی. حضرت دا نشہ اتنا برقرار ہے کہ پھانسی دا پھندا ویکھ کے آپ دا ذہن کتنا مطمئن ہے. تازی تازی نعت لکھی. فرمایا انگریزوں تم کیا سمجھتے ہو کہ کفایت علی کافی کو سزا دینے کے بعد یہاں سے حضور کا دین ہم ختم کر دیں گے؟ فرمایا کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ ان کے وارث ہیں, اور جو آپ بیٹھے ہیں آپ ان کے وارث ہیں. عام جو ہمارے بزرگوں نے تو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نعت پڑھی, ہمیں کوئی روک سکتا ہے سپیکر سے؟ زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنان تمہارے لیے, بنے دو جہاں, دہان میں زباں, بدن میں ہے جہاں, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. جو سب کچھ حضور کے لیے تو یہ سپیکر بھی حضور کے لیے, یہ سب کچھ حضور کے لیے. یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم ایمپلیفائر ایکٹ دے پتر نہ ہوندے.
ایمپلیفائر ایکٹ ہوئے جڑا غلط استعمال کرے. حضور کی نعت پڑھنا غلط استعمال ہے. ذلیل کے بچوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو فرماتے تھے، حسان اٹھیے میرے دشمنوں کو جواب دیجئے. ہاں حضور خود حضرت حسان واسطے ممبر بچھاندے سن مسجد نبی شریف. حضرت حسان اس ممبر اتے کھڑ کے خود حضور میرے محفل، حضور خود جلوہ گر ہوندے سن. ابو بکر عمر عثمان و علی موجود، بلال ابو ہریرہ موجود. حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر جب حضور کی نعت پڑھتے اور فرماتے او کمینیوں فإن ابی و والدتی و ارضی لارض محمد منکم وقاؤ، فرمایا میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان ہیں. وما فقد المازون مثل محمد وما مثلہ یوم القیامت یفقد. فرمایا حضور دے بارے گلاں کرتے ہو زمین ذلیلو، زمانہ ماضی میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں ہوا، قیامت تک بھی حضور کی مثل کوئی پیدا نہیں ہوگا. باقی رہ گیا تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں وہ نہیں. حضرت حسان ممبر پر چڑھ کے ان کو جواب دیتے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا دنیا میں ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے پوری دنیا پر کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. ہاں جی مشہور شعر تو پڑھ سنتے ہی آپ رہتے ہیں نا. یہ ویسے میں نے دوسرے شعر پڑھے. حضرت حسان حضور کے سامنے یہ شعر پڑھتے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا حسان جب تک میرے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے میری شان بیان کرتا رہتا ہے، جبریل ان کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے شفیتا وستشفیتا. حضور جب نعت پڑھتے نا حضور میرے آقا فرماتے حسان تو نے میری نعت پڑھ کے اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کیا اور میرے غلاموں کا سینہ بھی ٹھنڈا کیا. یہ حضور کا فرمان ہے. نعت سننے کے بعد جس کے سینے میں آگ لگے وہ تو دوسرے تھے جن کو آگ لگتی تھی، جن کے سینے ٹھنڈے ہوتے تھے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے. آج نعت خوانی پر بھی پابندی ہے جی. نعت خوانی جی اتنے سپیکر نہیں ہونی نعت خوانی. میں کہ ٹماٹر ویچن دی اجازت ہے سپیکر میں جی، کنو ویچن دی اجازت ہے، ٹماٹر لے لو کھیرے لے لو. ان سپیکر کھیرے ٹماٹر واسطے جائز ہے. تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کیوں جی اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اسے محلے میں آگ لگ جائے گی، یہ ٹماٹر بھس جان گے. اس واسطے تو تسی نعت نہیں پڑھن دے دے سانو. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. الطیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میا دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ صورت شالا پیش نظر حضور دی امت نو یہ صورت پکان دیو. ہاں یہ صورت پکی ہوئی گی تے قبر وچ پھر جان تو بعد کہن کے فرشتے نو ہٹو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر. تے جدوں اسی صورت اس قوم نو دسی کوئی نہیں تے انہاں نو پھر کی پتہ ہے کہ قبر سرکار کس طرح جلوہ گر ہون گے. اس واسطے حضور کی امت کو دلیر کرنا ہے تو جناب حضور کی امت کو حضور کی شان سناؤ. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. میں تے تیئی مارچ نو کیا سی راحیل شریف نو میں کہ ٹینکا دی نمائش کی تھی تو ویسے ڈنڈا کھونڈا تیرے ہاتھ جو تینوں کساونے کس نے بولنا ہے. بادشاہی مسجد دے سارے تبرکات چک کے لے جا اسلام آباد جتے تیری ہو رہی پریٹ. اس تو بعد میں آکا ایک ایک سپاہی نو صرف حضور دا ایک واڑ وکھا دیویں پھر کمی ہے حضور دا جبہ ہے. میں آکا بغیر ہتھیار تو کفر وال نہ چل پائے تو میری گل کر رہی تجھے کیوں جی. ایویں صحابہ سمندر میں گھوڑے تھوڑے سٹ دیتے جناب. او کیڑا نشہ سی جڑا سمندر میں بھی گھوڑے سٹ دیتے. 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے پھر وہ فتح بھی ہو گئی. وہ کیڑی شے سی خالد بن ولید دے سر تے وہ ٹوپی سی جدے وچ حضور دے وال مبارک موجود سن. انہاں نوں 40,000 دا لشکر بھی نظر نہ آیا. لو جی میں ہن اپنی گفتگو مکان لگا. پیاس مینوں تو کوئی نہیں لگی تانوں لگ گئی. لو جی بس نہیں مینوں لگدی نہیں واقعی نہیں لگدی. ہاں نہ بالکل میں شاید میری کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں تقریر دے دوران اج تک پانی چائے پیتی ہوئے. ہاں جی بالکل اتنا زور اسی لائی کد نہیں جڑا بعد وقت پہ ہوئے. ہاں جی اپنے حساب نہ کام کری دا. ہاں جی کدی بھی نہیں. میں پیاس اس تو وڈے کیڑا جناب ہے جی. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. ہاں جی صحابی نو سینے ہوتے تیر لگیا تے فرمایا فزت برب الکعبۃ. خون دے فوارے اٹھے تے فرمایا فزت برب الکعبۃ. اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا
جنہیں تیر مارا انہیں تیر تلوار رکھے حضور دی بارگاہ وچ چل انہیں کہا جناب اسی پیو دادے کو سن دے آئے جڑا مرے او تے بازی ہردا اج پہلی واری تواڈے غلام کو سنیا میں تے بازی جت گیا انج بھی کدی ہویا مرن لگیا بازی بندہ جت جانا میرے آقا نے فرمایا انج نہیں سمجھ آنی کلمہ پڑھ پھر سمجھ آ جائے گی تن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو جی میری گفتگو ختم میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا ویسے بھی تسی تھک گئے ہو میں تے نہیں تھکیا تسی نہیں ویسے بس اتنا ہی ہوتا ہے ویسے سویرے جمعہ بھی ہے نا تو انشاءاللہ جی غازی صاحب دی میں جی لو جی غازی ممتاز صاحب تے غازی علم الدین تے ایک جھلے کتے دی گل بس ہاں جی جھلے کتے دی گل پہلا تو تسی سن دے رہے ہو نا منگولیاں دا کتا جڑا شکاری سی وہ بھی اٹھ کے پہ گیا گستاخ نو تو کہنے جی ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا میں آگو منگولے دے کتے نو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی ممتاز قادری نو کہنے کیویں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی میں کہوں نو ایویں پتہ چل گیا وہ کہنا مریض میری ڈیوٹی سی وی آئی پی میں ٹی وی تے سنیا بھائی سلمان تاثیر کہہ رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے ممتاز قادری کہندا میرے جسم وچ نا کپ کپی تاری ہوئی تے میں پتھر ہوتے جا ڈگ گیا میں بے ہوش ہو گیا کہنے لگا بے ہوش ہویا تو میں ویکھیا اولیاء دی میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے اولیاء بیٹھے انہاں کہا بھائی انہیں حضور دی عزت دے بارے اے لفظ کہن ہن فیصلہ کیویں کرنا ہے تے کہندے وہ سارے فقیراں نے اشارہ کیتا اے لڑکا مارے گا بھائی ہاں جی اے ممتاز قادری آپ کو گل سنائی اپنے والد صاحب نو تے اپنے بیران نو کہنے لگا جدوں سلمان تاثیر آ گیا اسلام آباد سویرے ستے ہوئے سی ممتاز قادری وہ جدوں اٹھیا تے وہ بھائی ملک دل پذیر نے دروازے تے روکیا انہیں کہا نکا محمد علی تیرا منڈا جے تے چند دنوں دا ہے اینو بخار ہویا اینو یرکان ہویا دوائی لے کے دے انہیں کہا بھائی جان تسی لے دینا میں بڑا ضروری کام جا رہا وہ کہندا اتھوں نکل گیا بعد جدوں واقعہ ہو گیا تے ملک دل پذیر کہندا ہے میں ممتاز قادری نو پوچھیا تینوں کیڑی جلدی سی انہیں کہا بھائی جان جدوں میں ستیا ہوئی سی تے اوہی فقیر جڑے مریض مینوں ملے سن وہ میری خواب وچ آ گئے کہنے لگے تو ستیا شکار تے اسلام آباد پہنچ چکیا تیسری بار ممتاز قادری کہندا جدوں میں رائفل سیدھی کیتی رائفل نہ ماریا میں نہیں پتہ کیڑا بندوق دا نام ہے بعد وچ کہو جی رائفل تے نہیں سی ہاں او جڑی بھی ایسی ہتھیار جڑا سی او غازی علم الدین جڑا باہر رکھ کے گئے سی وہی سی ہاں جی وہ کہنے لگا جدوں میں سیدھی کیتی نا او گن تے پھر میرے دل وچ خیال آیا یار اینو مار دیتا تے پھر تے بڑا مسئلہ بڑھنا ہے مینوں پیچھے پولیس والے نے چھک دینی کیونکہ وہ ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہیں تے بعد وچ پھر میرا مسئلہ بن جانا ہے ممتاز قادری پیسے لے میں قیامت تک لوگ مینوں گالاں کڈتے رہن گے نے پیسے لے کے بندہ مار دیتا ہے کہنے لگا میں پیچھے ہٹیا میں کہا میں نہیں ماردا جی گولی تیسری واری پھر فقیر آ گئے پہلے مری چاہے پھر گھر خواب وچ آئے کہندا پھر جیندے جاگدے آ گئے سبز کپڑے پا کے میرے سامنے سینکڑوں اولیاء اللہ آ گئے انہاں کہا ڈر نہیں اسی ہاتھ ناپ کے کھڑے مار گولی تو ہن جدوں داتا صاحب پہنچ گئے خواجہ صاحب جا پہنچے مجدد الفسانی جا پہنچے امام بری جا پہنچے بابا فرید جا پہنچے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی جا پہنچے پیر میر علی شاہ پہنچے سب تو بابا غیرت مند اعلیٰ حضرت بریلوی جا پہنچے انہوں نے کہا مارا گولی اسی ہاتھ نپ کے کھڑے ہیں اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کر توجہ بھائی بات میں ختم کرنے لگوں یہ ہے جی ممتاز قادری جیڑا بندہ ممتاز قادری دے بارے گل کرے نا وہ لڑن دی کوئی لوڑ نہیں ایک کو اندر گل کی انہیں کہا ہاتھ چکو ہی جا رہا اللہ تینوں سلمان تاثیر نال اٹھائے مینوں ممتاز قادری نال اٹھائے جے شرما جائے تو ان کا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں انہیں مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ بس اتنی بات ہے جے شرما جائے تو انہیں کہا جلیا اتھے جے شرمانا ہی صدا قبر وچ تے حشر بھی شرمانا ہی حضور دا سامنا نہیں تے آج بہتر نہیں کیوں برباد ہونا اس عاشق رسول دے خلاف گل کر کے ایتھے تے بڑے میں حوالے سارے ایتھے تے حضرت بشر بن معرور صحابی لو جی حضرت جی ادب تے احترام دی حد ہو گئی عشق اپنے فیصلے کرنے میں کتنا دلیر ہوتا ہے یہ مسئلہ حضرت بشر بن معرور پڑھیا نہیں سی غزوہ خیبر دے موقع تے ایک یہودی نے عورت نے بکری ذبح کرائی دستی حضور نو بڑی پسند سی انہیں پوچھا کسی کو او دے وچ انہیں زہر ملا دیتا بڑا اچھا کر کے زہر انہیں ملا دیتا یعنی او اچھے تو مراد بھی ذلیل قسم دا انہیں زہر ملایا جڑا بڑا ہی خطرناک سی میرے آقا نے لقمہ توڑیا وہ لقمہ بول اٹھیا انہیں کہا حضور میں نہ کھانا میرے وچ زہر ہے یہ تو مولوی حضور کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے بکری ذبح ہوئی ایک موت پھر وہ دی کھال لئی پھر دوسری موت پھر وہ دے ٹکڑے ہوئے پھر تیسری موت پھر ہانڈی وچ پکی پھر چار موتاں اس بکری دے تاری ہوئیاں تے حضور نے ہاتھ لایا تے زندگی آ گئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میں جو گل ادب تے احترام دی حضرت بشر بن معرور صحابی ہے انہوں نے لقمہ
منہ میں ڈالا اور نگل گئے, آگے چلا گیا, تڑپ اٹھے ایسے, اسی وقت اس زہر نے اثر کر دیا ایسے. میرے آقا نے فرمایا بشر آپ کو محسوس نہیں ہوا تھا جب منہ میں ڈالا؟ عرض کی محسوس تو ہو گیا تھا. فرمایا پھر باہر کیوں نہیں؟ سنا ہے مسلمانہ تو میں کی ادب کیتا جدھر جناب ٹر پیا ادھر ہی گل. حضرت بشر بن معروف عرض کی کیتی ہے کتاب حوالہ میرے کو, عرض کی تھی حضور میرے پتہ چل گیا سی میری زبان تے جدوں میں رکھیا ظاہر ہے. فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈیا؟ عرض کی تھی حضور میں کیا میں انج کیتا تے بے ادبی رسول نہ ہو جائے گا. انج بھی صحابی نہیں کیتا, جان دے دیتی. تسی تے میں انگوٹھے چومن تو بیزار ہاں, اوتھے میرے آقا دے سامنے جان دے دیتی. حضور دے سامنے انج منہ چوں لقمہ نہیں کڈیا. فرمایا یہ بھی کہیں بے ادبی رسول نہ ہو جائے. تو میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا. یہ کیا کسی صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لگایا وڈا سانو کہتے ہیں وڈے عاشق ہو. میں نے کہا بڑے عاشق اور چھوٹے عاشق کی بات نہیں ہے, عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو خود اپنے فیصلے کرتا ہے کہ مجھے حضور کا کتنا احترام کرنا چاہیے. صحابی نے فتویٰ تھوڑا پوچھا رسول اللہ کو, جان حضور پر دے دی, لیکن قیامت صدیاں گزر گئیاں, گجرانوالے کے سٹیج پر ان کا ذکر آیا کہ نہ آیا. اقبال کہتا عشق جو ہے لا زمانو دوش و فردا یزو, لا مکانو زیر و بالا یزو, عشق سلطان است و برہان مبین, عشق را ہر دو عالم زیر نگی. اقبال کہتا عشق دا زمانہ کوئی نہیں لیکن نہ ادا ہی رہنا ہے جڑا حضور تے قربان ہویا. عشق دی جگہ کوئی نہیں, جگہ ادا ہی رہنی جڑا حضور تے قربان ہویا. 1929 میں آنی صاحب جا کے قبرہ ویکھو, شاید ہی تانوں کوئی نظر آئے. علم الدین دی قبر تے پھلاں دے ٹوکرے کون پاندا؟ ایتھے پیو جنہاں دے 10 پتر ہیں انہاں دیاں قبراں بھی سامنے ڈھہ پوندیاں, اگلی واری سامنے مٹ چکی ہوندی. 1929 تے 2015 کتنے سال ہو گئے جی؟ 84 سال بعد بھی وہ قبر مٹی کوئی نہ. آخر کوئی وجہ تے دوسرے دن ڈٹھی پئی ہوندی جی. اے ہن سامنے آنا تسی ویکھنا ادھا قبرستان ڈھہ پوندا. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اس مطلب غازی علم الدین تا ویاہ بھی نہیں کیتا. لوگ کہندے پتر ہون تے پیچھے یاد ہوندے. میں آکھا پتراں دی ایتھے گل کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. لو جی کتا جھلا, کتا ہو گیا جھلا. جھلا جان دیو پاگل, کتا ہو گیا پاگل. قریب تو گزریا ایک کافر ذمی, ویسے بھی کتے پیچھے لگ پوندے ہیں. میرا اشارہ سمجھ دے چنگی بھلے ہون تاں بھی پیچھے لگ پوندے تے جھلا ہوئے. کتا ہو گیا جھلا. قریب تو ایک کافر گزریا ذمی, مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی. او جھلا کتا او دے پیچھے لگ پیا. او آگے آگے جھلا کتا پیچھے پیچھے. انہوں اور رات ملیا کوئی نہیں. فدخل البحر, انہیں چھال ماری تے دریا وچ چلا گیا. کافی تو نے ڈبکیاں کھادیاں بیچارے نے. اس انتظار وچ کتا چلا گیا ہونا ہے. جدوں سر باہر کڈیا ینتظرو ویکھیا تے کتا کنارے کھڑ کے اودے انتظار کر رہے. او فرانسیو, او امریکیو, او تسی کیڑے کتے ہو سانو دسو. او ذلیلو تسی حضور دے خاکے بنانے ہو. او ذلیلو اسی جو موجود ہاں سانو گالاں کڈو. سانو مطلب ہے جو مرضی کہنا ہے, ساڑھے ناک اتھوں لے کے پیچھے لا دو, ساڑھے کارٹون بڑھاؤ, ساڑیاں لتاں سر تے لا دو. او ذلیلو 1.5 ارب اسی مسلمان جے حاضر ہیں حضور دی عزت واسطے. ساڑیاں اولاداں حاضر, ساڑیاں عزتاں حاضر, ساڑا مال حضور واسطے حاضر. اور ذلیلو تسی کیڑے کتے ہو. میں جس کتے دی گل کرن لگا ہے جھلا ہے کافر جے دے پیچھے لگیا. او کافر کھڑا ہویا دریا وچوں سر باہر کڈیا. انہیں کہا لو جی مینوں ہن دنیا تے بچا کون سکدے. فقال ذمیو, ذمی سر باہر کڈیا. او جھلے کتے نو کنارے مخاطب کیتا انہیں کہا یا کلبو. او کہنے لگا او کتیا تو مینوں ایویں نہ چھڑدا. انی فی ذمت محمد, میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی, میں حضور دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی. امام کہندے جھلے کتے نے جدوں یہ سنیا کہ کافر حضور دا وسیلہ پا رہا, فول القلب یادو, کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جھلا ضرور ہاں, اس نام نو تے میں بھی جاننا. لو جی آخری بات غازی علم الدین کی. علامہ اقبال کلندر لاہوری, درویش لاہوری, آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چوں باہر آیا. اینا دوہاں بزرگاں نال بھی اج ظلم ہو رہا. کوئی کہندا قائد اعظم سیکولر تھا, کوئی کہندا اقبال سیکولر تھا, کوئی کہندا قائد اعظم ٹکر پاکستان ٹکر واسطے بنایا. اس تو وڈی گالی کوئی نہیں انہاں بزرگاں واسطے. انہاں نو نپو. میں تو جمعے تے کیا پچھلے تے, کل پھر گل ہوئے گی بھائی جیڑا بھی پاکستان تے اسلام دے خلاف بولے او دے واسطے گٹر بناؤ. ہاں جی جیلا نہیں گٹر, انہوں گٹر وچ پائی آؤ. بھائی کھاندے پاکستان دا. ساڈا ایک جسٹس گزریا احسان, وہ کہندا ہوندا سی جے پاکستان نہ بندا تو کسی ہندو وکیل نے مینوں منشی بھی نہیں سی رکھنا. یہ تے پاکستان بنیا تے اج لوگوں کو لینڈ کروزر آ گئیاں. انہاں دے پیو دادے کول کھوتیاں بھی کوئی نہیں سن ہوندیاں. یہ پاکستان اللہ دی اتنی بڑی نعمت ہے. آج ہر بندہ اٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਨਹਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲਓ ਜੀ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਈਏ, ਪਾਕਿستان اچھا جو نہیں ہے نوش فرمائیے. دوسرے دن بندے نے پتر نہ پڑے تو سانو گل کرنا اے تے جناب یہ سیک جناب یہ بڑا دانشور ہے, یہ کھوتے کی دانش رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے. یہ کھوتا بھی نہیں ایسے کرتا, کھوتا بھی جدا کھاوے انہوں لتا نہیں ماردا. پاکستان دا کھا کے پاکستان دے خلاف بھونک دیو, جاؤ انڈیا چلے جاؤ تانوں لگ پتے جان کے جڑے 1947 وچ جنہاں کو ریڑی سی اج بھی انہاں کو ریڑی ہے. یہ پاکستان دیاں برکتاں لوگ محلہ تک جناب بیریا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے فلانا ٹاؤن تے ڈیفینس بن کے تے جناب تہاڈیاں وڈیاں وڈیاں گڈی ذلیلو اے پاکستان ہے جس نے تانوں عزتاں دتیاں, اج ساڈیاں پگڑیاں ساڈیاں عزتاں سلامتن اے پاکستان دی وجہ ہے. اور گجرات دے مسلماناں کول پوچھو انہاں تے کی قیامت گزر گئی. او کتاب چھپی ہوئی خون مسلم ارزاں, او بندہ راتی ویکھے تے سویرے تک بندے نوں نیند نہیں آندی. مسلماناں دے ہتھوں ہاتھ کٹے, بچیاں دے ہاتھ کٹے, بچیاں دے گردناں کٹ کے دودھ پیندے بچیاں نوں اپنی ماں دیاں گردناں کٹ کے انہاں تے زندہ رکھ دیندے. کہن او بچہ روندا ہے اپنی ماں نوں ہلاندا ہے, او سمجھدا ماں جیندی ہے, انہوں کی پتہ ہے یہ تے صدا واسطے چلی گئی. پاکستان اللہ دی نعمت ہے, ایدی قدر کرو. جڑا اٹھتا ہے پاکستان کے خلاف بات اور کوئی نہیں. تو قائد اعظم نے روٹی کے لیے پاکستان بنایا. میں کہا 14 لاکھ مسلمان روٹی واسطے ذبح کرائے. 70,000 مسلمانوں دیاں کڑیاں پاکستان بنا تے ادھر رہ گئیاں, ہندو سکھ جمدیاں چلیاں گئیاں. اور انتظار کر دیا سن ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا, ہنے کوئی محمود غزنوی آ رہا, ہنے کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا, سانو واپس لے جائے گا. وہ اس انتظار وچ مر گئیاں ساریاں. یہ تے پاکستان کا بھی چکر ابھی 67-68 سال ہوئے ان کے 67. اجے فیصلہ نہیں ہو سکیا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا یا روٹی کے لیے بنا تھا. لو جی قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے 1929, اور بلایا کس نے؟ اقبال نے. اور لاہور جب آئے تھے بقول ان کے وہ سیکولر تھے, تو اقبال کو کہتے میں نے اس لڑکے کا مقدمہ نہیں لڑنا, اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا. نانا صبح اٹھ کر ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے. جج نے جب آئیں بائیں شائع کی تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے سامنے سیدھے ہو گئے. فرمایا ججا, جج کافر سی, فرمایا ججا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. پھر غازی علم الدین کو پھانسی پر لٹکا دیا انگریزوں نے. وہ تو علامہ صاحب جو آپ کے علاقے کے ہیں وہ 30-31 اکتوبر جب غازی علم الدین دا عرس مبارک آوے گا ادوں پھر تانوں پورا تفصیلی ہے واقعہ سنان گے کہ غازی علم الدین پھر کیویں چلیا, پھر کیویں گیا, پھر انارکلی تھانے پھر پرچہ کیویں کٹیا, پھر گرفتار کیویں ہویا, پھر انج کنج ہویا, پھر انج کنج ہویا, پھر ایتھوں لاہوروں پھر کیڑے کیڑے غدار پیدا ہوئے جڑا میاں والی چک کے لے گئے غازی علم الدین. ہاں بڑے بڑے غدار. ہاں جی 18,000 تے غازی علم الدین دے وکیلاں نے پیسے لے لے سن. اس زمانے 18,000 آج 18 کروڑ بن دے, 18 لاکھ تے ضرور بن دے. غازی علم الدین دے پیسے کنے کھا دین, 18,000 وکیل بھی کھا گئے. اور ملک فیروز خان نون جڑا پاکستان دا وزیر اعظم بنیا, غازی علم الدین دا پیو میاں طالع مند انہوں ملن گیا. او پریوی کونسل دا چہیتا ممبر سی, او دے دفتر وچ گیا, انہوں نہیں سی پتہ ہے غازی علم الدین دا پیو وے. انہیں جا کے ملک فیروز خان نون نو کیا, انہیں کہا یار میں علم الدین دا پیو ہاں تے تو بڑا چہتا ممبر ہے تے تو سفارش کر میرے پتر دے بارے. انہیں جتیاں بھی نہ پائیاں. ملک فیروز خان نون غازی علم الدین دے پیو نو بازو تو پکڑ کے اپنے دفتر تو باہر لے آیا. کہنے لگا تو اتنے نہ آیا کر بابا, انگریز ناراض ہو جان. جڑا غازی دے پیو نو اپنے دفتر وچ بٹھا نہیں سکیا وہ بعد وچ پاکستان دا وزیر اعظم بنے. ہن بھی تانوں پتہ ہے سپریم کورٹ وچ غازی علم الدین غازی ممتاز دے وکیلاں نے اے اپیل دائر کی تھی کہ جناب ایدی 302 بھی مکائی جائے. ہائی کورٹ نے تو دہشت گردی مکائی ہے, ایدی 302 بھی مکائی جائے. تے حکومت نے پتہ ہے کی ریٹ کی تھی ممتاز قادری دے خلاف کہ جڑی دہشت گردی والی دفعہ ختم ہوئی دوبارہ بحال کیتی جائے. یہ تاریخ تے لکھیا جائے گا نا ملک فیروز خان نون دی کہ اس ویلے حضور دے عاشق ممتاز قادری نال کیڑے کیڑے کھڑے سن اور دے خلاف ریٹاں کیڑے کیڑے کر رہے. ہاں 100 سال بعد مورخ لکھے گا, ایسے تھوڑی بچنا ہے کسی نے. ساڈے نذیر اختر صاحب کو جج نے پوچھا جی میں تہاڈی دوویں کٹھا ریٹاں سنا یا علیحدہ علیحدہ سنا؟ تے نذیر اختر صاحب نے کہا نہیں کٹھی سنو تاکہ سانوں بھی پتہ لگے کی پلیتیاں کرن لگے. ہاں جی غازی تے نذیر اختر صاحب آج کی تاریخ ہے؟ آج واپس آ گئے. مدینہ پاک گئے سن ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ وچ 26 اپریل نو, اور روندے روندے گئے یا رسول اللہ ساڈی مدد کرو کیس دے مسئلے چ کہ تہاڈا ایک فیصلہ بھی ججاں نے نہ منیا. سارے فیصلے ساڈے وکیلاں نے لکھ کے دیتے, حضور نے یہ فیصلہ فرمایا, حضور نے یہ ناموس رسالت کا فیصلہ فرمایا, یہ ایک فیصلہ بھی نہ وہ کہندے میں حضور دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرنی کہ اسی اپنا زور لا دیتا. اور خواجہ شریف انہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیا. خواجہ شریف کو پوچھا, انہیں کہا یار تو کیوں ممتاز قادری دی وکالت لئی؟ تے خواجہ شریف ایک کو گل کردا ہے, کہنے لگا زندگی چ اور کم تو کیتا کوئی نہیں چنگا. میں اس واسطے ممتاز قادری دی وکالت لئی کہ میں جدوں مراں گا تے اپنے رشتہ داراں نوں بچیاں نوں کہہ جاواں گا اے وکالت نامہ میرے کفن وچ پا دینا.
تے جدوں قبر وچ سرکار آن کے تے میں کہنا ہور کم کوئی نہیں کیتا تواڈے عاشق دا مقدمہ لڑ کے آیا اور کم کوئی نہیں کیتا. مولوی خادم تو جذباتی ہے, خواجہ شریف تو جذباتی نہیں ہے. اس نے یہ وصیت کی ہوئی ہے میرا وکالت نامہ کفن میں رکھ دیں, میں نے حضور کو یہ دکھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آج کی ریت نہیں ہے. قائد اعظم علامہ اقبال جدوں آخری بندہ قبر جو باہر نکلن لگا سارے بندے انہیں باہر کٹ دیتے. انہیں کہا میں غازی علم الدین نہ ایک گل کرنی. غازی علم الدین دی قبر جن جھک گیا علامہ اقبال, او دے چہرے تو کپڑا ہٹایا, او دے کفن دے بند کھولے, کہنے لگا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی, انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان وچ دفن کر دیتا میاں والی, تیری وصیت ایسی مینوں لاہور میانی صاحب دفنانا ہے, میں شخصی ضمانت دے کے تیرا جسم مبارک لاہور لے آیا, میں تیری وصیت پوری کر دیتی, ہن میری بھی ایک وصیت ہے. این جھک کے اقبال نے غازی علم الدین نال گل کیتی, انہوں نے کہا میری وصیت ہونے وے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کرے. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.